سب سے پہلے تو جی رمضان مبارک آپ کو بہت بہت. رمضان کی آمد کے ساتھ ہی عبادات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، اور رمضان میں جو سب سے زیادہ پرومیننٹ جس کا ذکر ہوتا ہے عبادت کا وہ نماز تراویح ہے. لیکن ہر سال کی طرح جیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے پاس سوالات بھی آ جاتے ہیں. سیم کوشچن تراویح کے حوالے سے ہمیں آپ سے گائیڈنس چاہیے. پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں گائیڈ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عبادت کیسے کی جاتی تھی، ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، 20 رکعتیں ہوتی تھیں، 8 رکعتیں ہوتی تھیں، اوور آل اس حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو تراویح نام کی نماز ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا آپ کے بعد تک 70 سے لے کر 100 یا 125 سال تک اس نام کی عبادت کوئی ہوتی نہیں تھی، کوئی نماز نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نماز فرض تھی جسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، یا اس کو تہجد کا نام قرآن مجید میں بھی دیا گیا. یہ نماز ہوتی تھی اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. سب سے بڑی سند انہی کی ہے سلسلے میں. یا پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ عائشہ سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11 رکعتیں پڑھی، یعنی 8 اور اس کے بعد 3، جیسے ہم وطر کہتے ہیں. وطر کے معنی ہوتے ہیں طاق، 4 کر کے پھر 3 اکٹھی کر کے پڑھی. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ بھی تھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں. ان کے ہاں ایک رات انہیں وہاں رہنے کا شرف ملا، تو وہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ کے پاس تھی، سیدہ میمونہ کے پاس. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی اور 2 کر کے، یعنی 2 کر کے پھر 3 رکعت پڑھ لی. تو ٹوٹل اس کا نمبر بنتا ہے 8 + 3 وطر 11. 8 + 3 وطر 11. یہ قیام اللیل کے نام سے تھی. اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 بار ان کو امامت کروائی یا 3 بار امامت کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں بھی 2 روایات ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے 21 پڑھی، ایک یہ روایت ہے کہ آپ نے 8 ہی پڑھ کر 3 وطر ساتھ پڑھ لی، 11 ہی پڑھی. اب متفق علیہ جو ان کے نمبر ہیں وہ ہیں 8 + 3 اس وقت بھی جب آپ نے امامت کروائی. اب آگے بات آ جاتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے اپنے طور پر گروہوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے وہ قرآن مجید ایک دوسرے کو سناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے کیوں نہیں کرتے ہو صاحب، آپ اکٹھے ہو کر قرآن مجید سنانے کے لیے آپ اس نماز کو جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں یا تہجد کہتے ہیں، وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی 8 4 4 یا 2 2 2 2 اور + 3 وہی پڑھ لیں. اور ان کے دور میں یہ 8 اور + 3 ہی پڑھی جاتی تھی. وہ یہ وہاں بھی 20 رکعت نہیں تھی. 20 کا کانسیپٹ. ہاں جی، یہ ویسے ہی پھیلائی ہوئی بات ہے ان کی کہ 20 انہوں نے مقرر کی. انہوں نے کبھی بھی 20 نہیں مقرر. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے آخری ایام میں مدینہ کے علاوہ دیگر مضافات کی مسجدوں میں لوگ اس کو 15 رکعت، کچھ 17 رکعت، کچھ 19 رکعت پڑھا کرتے تھے، کچھ 21 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جب پتہ چلا تو انہیں منع کیا تھا. پھر یہی دور آگے بڑھتا ہے جس وقت تو تراویح کہاں سے آغاز ہوتی ہے. لوگ مکہ معظمہ میں جاتے کچھ دن قیام کرنے کے لیے، عمرے کے لیے. وہاں وہ دیکھتے تھے کہ رات کو لوگ اٹھ کر وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں، یعنی یہی تھی اکٹھی کر کے پڑھا کرتے تھے تہجد کی نماز. تو اس وقت لوگ اس کے بعد جب تھک جاتے تھے تو بڑے بڑے عصا پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے، پلرز پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ یہاں پر رسا کشی یا دوڑ شروع ہو گئی قرآن مجید کو ختم کرنے کی. تو اس میں کیا کرتے تھے لوگ، جب تھک جاتے تھے تو ایک کمر پہ ایک سائڈ پہ ہو کر وہ لیٹ جاتے تھے. جب وہ لیٹتے تھے تو اس لیٹنے کو وقفہ یا تروا کہتے ہیں عربی زبان میں. وہاں سے اس کا آغاز ہوا کہ صلاۃ التراویح ایسی صلاۃ جس کے پڑھنے کے بعد بندہ تھک جاتا ہے اور وہ اس کے بعد ایک پہلو پہ لیٹ کے آرام کرتا ہے، تو اسے کہا گیا کہ یہ نماز تراویح وہاں سے شروع. اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. بعد میں یہ بھی ہوا کہ امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو 36 رکعتوں تک مان لیا، امام مالک نے بھی اس کو مان لیا. اسی لیے سارے آپ دیکھ لیں مالکی ہمارے پاس فقہ جو عربیہ میں اس وقت مانی جاتی ہے یا اس کو تقلید کی جاتی ہے اس کی، تو وہ 36 سے ہٹ کر اب 21 رکعت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، 18 رکعت پڑھتے ہیں،
اس نوافل، اور 3 رکعت پڑھتے ہیں ساتھ ملا کر تراویح 21 پڑھتے ہیں، 20 نہیں پڑھتے. کبھی 20 پڑھتے ہیں بھی. مثلا آپ دیکھ لیں تو مکہ معظمہ میں 20 جمع 3 پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ ہے ہی یہ آپ یہ سمجھ لو کہ وطر ہے نا، تو ساری مل کے وطر ہو جاتی ہے. یہ اس کی ساری کہانی ہے. اور 8 ہی رکعتیں ہیں. اور یہ صرف یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سال پڑھا ہے اس کو. یہ نہیں not just for رمضان، یہ نہیں کہ یہ رمضان کی عبادت ہے، نہیں، یہ سارے سال کی عبادت ہے. تو اللہ رحم کرے جو جس طرح کرتے ہیں. اور پھر دیکھو جس طریقے سے قرآن مجید کو اللہ رحم کرے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے. میں تو سیدھی بات کہوں گا، اس لیے بے حرمتی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے سنو غور سے اور اسے سمجھو. مجھے یہ بتاؤ کہ جس سپیڈ سے یہ لوگ آج کل تراویح پڑھاتے ہیں ایک قاری کو کھڑا کر کے، کیا وہ سماعت اور بصارت میں آتی ہے؟ وہ بات بالکل بھی نہیں آتی. بے توقیری الگ سے ہوتی ہے. میں نہیں کہتا، وہ اللہ جانتا ہے، اس کا معاملہ ہے. لیکن جو قواعد و ضوابط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قرآن نے خود کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر کر سمجھ کر پڑھا کرو اسے، وہ پورا نہیں ہوتا. باقی ٹھیک ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں نے کتنی جلدی ختم کر دینی ہے، تو اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے. اللہ رحم کرے. سر اس میں مزید اضافہ کر دیں، اس سے تو ہم اس کنکلوژن پر پہنچے کہ نفلی عبادت ہے، کریں گے تو آپ کو ثواب ہے، نہ کریں گے تو گناہ کوئی نہیں. لیکن ہمارے ہاں ادھر 2 اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک نے اس کو بہت سختی سے پکڑ لیا ہے اور ایک اس طرف آتے بھی نہیں ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس میں جنہوں نے سختی سے پکڑ لیا ہے اس کو، وہ بھی غلطی پر ہے. اس لیے سختی سے پکڑ لینا آپ کے لیے صرف فرائض ہیں جن کو آپ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑیں گے گناہ گار ہوں گے. اس کے علاوہ جتنی نفلی عبادات ہیں، سنت بھی نفل ہیں، سارے سنت بھی نفل ہیں. تو جتنی نفلی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری آپ ان کو سختی سے پکڑو گے، گناہ گار ہو جاؤ گے. اس لیے گناہ گار ہو جاؤ گے کہ آپ پھر دوسروں کو تقلید کرنے کے لیے زور دو گے کہ میں جس طرح کرتا ہوں اسی طریقے سے کروں. ٹھیک ہے نا. فرض عبادات کے لیے آپ سختی سے اس پر قائم رہیں، اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی سختی نہیں ہے. وطر بھی آپ کے لیے، کیونکہ تسلسل سے پڑھے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ یہ بھی نفل ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی، کیونکہ عبادت کے لیے تو آپ کو مواقع ڈھونڈنے چاہیے. اللہ جتنی توفیق دے آپ کو، جتنا وقت ملے آپ عبادت کر دیا کریں، جتنی کر سکتے ہیں. نہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نوافل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات کثرت سے پڑھے ہیں، لیکن ایسی سختی نہیں اختیار کی. ایک اور بات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کہ آپ جب کسی عبادت کو شروع کرتے تھے پھر اس کو کٹ آف نہیں کیا کرتے تھے. اس لیے ان کی بات تو الگ ہے، لیکن نوافل بھی پڑھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے ہمیں اس پہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں پڑھتے ہیں. جی وہ قربت کے لمحات ہیں، عبادت سے ہی آتے ہیں. اس وقت آپ اپنے طور پر رب کریم کے حضور اپنی ساری مناجات پیش کرتے ہیں، آپ کو پیش کرنی چاہیے.